اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اس آیت میں جو کہ سورہ آل عمران کی ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے چال چلی چال بازی کی تو اللہ رب العالمین نے بھی تدبیر کی، اور اللہ رب العالمین سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، روز اول سے ہی دشمنان اسلام انبیاء کے خلاف، اسی طرح انبیاء کے امتیوں کو برابر تکلیف پہنچاتے رہے۔ اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کی ہمیشہ بڑی گھنونی سازشیں رہی، منصوبہ بند طریقے سے انہوں نے مذہب اسلام کو نقصان پہنچایا، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اسلام کو دبانے کی کوششیں ہمیشہ جاری رہیں گی۔ محترم سامعین، دشمنان اسلام کی دو سازشیں رہیں، ان گھنونی سازشوں میں سے ایک خطرناک سازش یہ بھی رچی گئی کہ یہود و نصارہ نے یہاں تک اپنی دشمنی کا اظہار کرنے کا خیال کیا کہ انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چاک کر کے آپ کے جسم پاک کو نکالنے کی بھی کوشش کی۔ تقریباً 557 ہجری کی بات ہے، تقریباً اب سے 900 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ خلافت عباسیہ کی خلافت تھی، ان کی خلافت چل رہی تھی اور اپنے وہ زوال پر تھی، عیسائیوں کا غلبہ تھا، مسلمانوں کے لیے وہ دور پرآشوب دور تھا۔ تو ایسے وقت میں ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ تک پہنچا جائے اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آپ کے جسم اطہر کو نکالا جائے۔ لہذا اس منصوبہ بندی پر عمل پیرا ہونے کے لیے انہوں نے اپنے دو آدمیوں کو تیار کیا، دو نصرانی، دو عیسائی تھے، جن کو بڑی بھاری رقم دے کر تیار کیا گیا۔ تو لہذا وہ لوگ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں پر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر انہوں نے اپنی سازشیں رچنے کی کوشش کی۔ لہذا وہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی کا جس طرف قبلہ تھا اسی کے بالکل پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بالکل قریب انہوں نے اپنا خیمہ لگوایا، اور وہاں پر مدینہ میں بالکل وہ نماز کی پابندی کرنے لگے۔ اس طرح کے بالکل 5 وقتہ نمازی وہ وہاں پر بنے رہے، اور بار بار وہ بقیع المرقد کی طرف جاتے اور قبرستانوں کی زیارت کرتے اور آتے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں کے ماحول میں، محلے میں انہوں نے اپنا ایک اچھا نام بنوا لیا کہ ہم یہاں کے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ہم سے آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے۔ لہذا اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں رہتے ہوئے وہاں سے انہوں نے سرنگ بنانے کی کوششیں شروع کی۔ وہ برابر تھوڑا تھوڑا کھودتے جاتے رات کے اندھیروں میں، جب کہ ماحول پرسکون ہو جاتا تو تھوڑی سے تھوڑی مٹی نکالتے اور قریب میں جہاں پر کنواں تھا وہاں پر لے جا کر ڈالتے، یا پھر کم از کم وہ بقیع المرقد یعنی کہ مدینہ کے قبرستان تک بآسانی مٹی کو منتقل کرتے اور لوگوں کو یہ باور کراتے کہ ہم راتوں میں قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔
اس طرح ان لوگوں نے اپنی یہ چیزیں جاری رکھی، خفیہ سازش کو جاری رکھا، اور یہ خفیہ پلان یہاں تک کہ کامیاب ہی ہونے والا تھا۔ وہ اتنا قریب پہنچ چکے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن یہ تو دشمنوں کی سازشیں ہیں، اللہ رب العالمین بھی سازش کرنے والا ہے، اس کی بھی تدبیر ہوتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس وقت کے سلطان محمود زنگی رحمت اللہ علیہ کو ایک خواب دکھایا، جو اس وقت ان کی حکومتیں ملک شام کی طرف پائی جاتی تھی، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بھتیجے نے سلطان صلاح الدین ایوبی، جو آگے چل کر بیت المقدس کے فاتح ہوتے ہیں، عیسائیوں سے یہ بیت المقدس کو فتح کرواتے ہیں۔ تو لہذا ان کا اعلیٰ خاندان تھا، اور ان کے خاندان میں خلافت جاری تھی اور حکومتیں ان کی بنی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھلایا کہ وہ خواب میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما ہے، اور وہ دو آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دو بھورے رنگ کے لوگ ہیں، ان سے تم مجھے بچانا۔ لہذا ایک مرتبہ خواب پڑتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا کوئی خواب ہو، لیکن 1 سے 3 مرتبہ جب یہ خواب پڑتا ہے تو اپنے وزیر جمال الدین الموصلی، جو بڑا دیندار اور متقی پرہیزگار وزیر تھا، اس کو بلاتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کا خواب مجھے آیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تم خواب دیکھ رہے ہو یہ مدینہ میں واقع ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چاک کرنے کے وہ لوگ درپے ہیں اور قریب تک پہنچ چکے ہیں، لہذا اس چیز کو تم راز میں رکھو اور جتنا جلد ہو سکے مدینہ منورہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ لہذا سلطان محمود الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ آپ کا وزیر اور بہت سارا مال لے کر مدینہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور ملک شام سے مدینہ کو تقریباً 16 دن کا سفر طے کر کے پہنچتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ تو لہذا مشورہ یہ طے پاتا ہے کہ اپنے پاس جو مال موجود ہے یہ مدینہ والوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور سلطان سے کہا گیا کہ دیکھو آپ نے خواب میں ان لوگوں کو دیکھا ہے، جب ان کی نظر آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ سمجھ جانا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو لہذا مال تقسیم کیا گیا، تو سارے محلے کے لوگ تشریف لائے، لیکن وہ 2 لوگ نہیں آئے۔ تو پوچھا گیا کہ کہیں کوئی اور تو باقی نہیں رہ گیا ہے؟ تو بعد محلے والوں نے بتایا کہ ہاں 2 لوگ ہیں جو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، وہ اپنا آپ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ تو لہذا اس کے بعد سلطان کے حکم سے انہیں لایا جاتا ہے۔ جب وہ انہیں دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ پھر ان کے خیمے میں سلطان تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے ہو رہی ہے۔ تو لہذا دیواروں پر نظر ڈالتے ہیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کتبے لگے ہوئے ہیں، اور بالکل کچھ سامان نظر نہیں آتا ہے، کچھ مال و دولت ہے جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ تمہارے پاؤں کے قریب جو قالین پڑا ہوا ہے اسے اٹھایا جائے۔ لہذا قالین ہٹایا جاتا ہے تو ایک تختہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس تختے کو نکالا جاتا ہے تو تب دیکھا جاتا ہے کہ وہاں تو ایک بہت بڑی سرنگ بنائی جا رہی ہے۔ لہذا مدینہ کے لوگ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور مار مار کر انہیں بات بتلانے کو کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے جرم کا اقبال کر لیتے ہیں، وہ اپنے جرم کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سلطان محمود زنگی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے آس پاس اتنی خندق کو کھدواتے ہیں کہ اتنی خندق کھدوائی جاتی ہے کہ جہاں تک پانی لگ سکے، اتنی گہری خندق کھدواتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر سیسا پلائی ہوئی، سیسا جو ہوتا ہے شدید قسم کا کلاوا، اس کو وہاں پر وہ ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ان دونوں لوگوں کو پکڑ کر وہیں پر ان کی سر کو ان کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح یہ دشمنان اسلام کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی سازشیں اس وقت سے جاری تھی اور اب تک بھی ان لوگوں کی سازشیں جاری ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بھی ان لوگوں نے بخشنا نہیں چاہا، اتنی شدید نفرت یہ دین اسلام سے رکھے ہوئے ہیں۔
محترم سامعین، یہ واقعہ بیان کر کے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا میرا مقصد ہے کہ آج دیکھیے ہم کتنے بے غیرت بے ضمیر ہو چکے ہیں کہ آج انہی یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپنانے میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، جو اتنے بڑے ہمارے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانے کے اتنے در پہ ہیں کہ یہ نبی کی قبر تک پہنچ چکے ہیں، اور آج انہی کے نام پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کی تہذیب کو اپنانا، ان کی وضاحت کو اپنے اوپر چڑھانا، اسی طرح ان کی صورتوں جیسی اپنی صورت بنانا، اس پر آج ہمیں فخر ہے۔ ان کے ملکوں تک پہنچنا، ان کی تعلیم وہ جو دے رہے ہیں اسے حاصل کرنا، اور اس طرح ان کے ملکوں میں زندگی بسر کرنا، اس کو ہم ایک بہت بڑا کام سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں بڑی زندگی اور بہترین زندگی اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم مغربی ممالک کی طرف جائیں، ویسٹرن کلچر کو اپنائیں، وہاں پر اپنی زندگی گزاریں، گویا کہ ہم نے ایک بہت بڑا تیر اس زندگی میں مار لیا ہے، اور یہ ایک اہم مقصد ہے اپنی زندگی کا، ایک ہماری منزل ہے جو ہم نے طے کری ہے۔ اس طرح کا ذہن بہت سارے مسلمانوں کا بنا ہوتا ہے، لہذا کبھی ہمیں یہی بھولنا نہیں چاہیے کہ دشمنان اسلام ہمارے خلاف کیسی سازشیں کر رہے ہیں، وہ ہم سے کتنی نفرت کرتے ہیں، ہمارے مذہب اسلام سے ان کو کتنی نفرت ہے۔ یہ بھی چیزیں ہماری نظروں میں ہوں، ہماری تاریخ اسلام کو ہم پڑھیں، دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مسلمانوں کا انہوں نے بہت خون بہایا ہے، بڑی خطرناک مکاریاں ان لوگوں نے کی ہے، مسلمانوں کو بہت کا خون انہوں نے بہایا، بہت سارے جرائم انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے دین کا جو جذبہ ہے، دین کی جو غیرت ہے، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مذہب اسلام پر فخر کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے فخر محسوس کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو در گزر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔